السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 6 جمادی اول۔ نمبر 1، اصحاب صفا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس کے ایک طرف چبوترا بنا دیا گیا تھا جس کو صفا کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ اسلامی تعلیم و تربیت اور تبلیغ و ہدایت کا مرکز تھا۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہاں رہا کرتے تھے ان کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی کاروبار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کھانا آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے تھے اور کبھی خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ ان کی تعلیم کے لیے پڑھانے والے مقرر تھے جن سے وہ لوگ قرآن کریم سیکھتے اور علم دین حاصل کیا کرتے تھے، اسی لیے ان میں اکثر صحابہ قرآن مجید کے بہترین قاری تھے۔ اگر کہیں اسلام کی تبلیغ و تعلیم و تربیت کے لیے کسی کو بھیجنے کی ضرورت پیش آتی تو انہی صحابہ میں سے کسی کو بھیجا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور حدیث کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی انہی اصحاب صفا میں تھے۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت۔ حضرت عائذ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جنگ حنین میں دوران جنگ چہرے پر ایک چوٹ لگی جس کی وجہ سے چہرہ، داڑھی اور سینہ خون آلود ہو گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کیا اور ان کے حق میں دعا فرمائی۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عائذ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں یہ واقعہ بہت مرتبہ سنایا، چنانچہ جب آپ کی وفات ہوئی تو غسل دیتے ہوئے ہم نے وہ جگہ جس پر خون صاف کرتے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگا تھا بالکل سفید اور چمکدار پائی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، حج کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے لہٰذا اس کو ادا کرو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، پریشان حال کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی پریشان حال کو دیکھے اور وہ یہ دعا پڑھ لے تو وہ زندگی بھر اس تکلیف سے محفوظ رہے گا، لیکن آہستہ سے پڑھیں تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ ترجمہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، دینی بھائی کی زیارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی یا کسی دینی بھائی کی زیارت کی تو ایک پکارنے والا فرشتہ کہے گا، تم دنیا میں اچھے رہو، تمہارے اچھے کاموں کی طرف چلنا مبارک ہو اور تم نے اپنے اس عمل کے ذریعے جنت کا بلند درجہ حاصل کر لیا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، بری تدبیر کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ بری تدبیر، بری چال کرتے ہیں اور ان کو سخت عذاب ہوگا اور ان کی سب تدبیریں ناکام ہو جائیں گی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کا سامان چند روز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کا سامان کچھ ہی دن رہنے والا ہے اور اس شخص کے لیے آخرت ہر طرف سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور قیامت میں تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، ہر نبی کا حوض ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا اور انبیاء آپس میں فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ امتی پانی پینے کے لیے آتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔
نمبر 9 طب نبوی سے علاج، سنا کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے اگر کسی چیز میں شفا ہوتی تو سنا میں ہوتی۔ فائدہ، سنا ایک درخت کا نام ہے جس کی پتی تقریباً 2 انچ لمبی اور 1 انچ موٹی ہوتی ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے پھول ہوتے ہیں۔ اس کی پتی بخش کے مرض کے لیے مفید ہیں۔ نمبر 10 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، پھر اگر وہ چاہے تو کھانا کھا لے اور نہ چاہے تو چھوڑ دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل زماں ملک کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔